السلام علیکم بچوں، آج ہم فرسٹ ایئر اکنامکس کا اگلا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ بچوں آج 13 جولائی سن 2020 تاریخ اور ہم 8واں چیپٹر سٹڈی کر رہے تھے پرانی بک کے مطابق۔ نیو بک میں یہ چیپٹر نمبر 7 ہو سکتا ہے، عاملین پیدائش یا پیمانہ پیدائش۔ تو بچوں ہمارا ٹاپک تھا تشکیل سرمایہ۔ بچوں تشکیل سرمایہ میں ہم نے دیکھا تھا تشکیل سرمایہ کا مفہوم، یعنی تشکیل سرمایہ سے مراد کسی خاص عرصے کے دوران سرمایہ کی مقدار میں اضافہ کر کے اسے پیداواری کاموں میں استعمال کرنا ہے، یعنی مشینری، آلات و اوزار اور جتنی بھی دیگر سرمایہ ہے، سرمایہ میں اشیاء شمار کی جاتی ہیں، عمارات ہو گئیں، سڑکیں، نہریں، ڈیم، پل وغیرہ، بجلی گھر وغیرہ، اسے پیداواری کاموں میں استعمال کرنا۔ پروفیسر ڈیلرڈ کے مطابق سرمایہ کاری سے مراد سرمایہ کے حقیقی اثاثوں میں اضافہ کرنا ہے، یعنی نئے کارخانے قائم کرنا، نئی عمارات تعمیر کرنا، نئے بیراج بنانا وغیرہ۔ غرض یہ کہ جب سرمایہ کو، ان چیزوں کو پیداواری مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے تو اسے سرمایہ کاری کہتے ہیں، انویسٹمنٹ کہتے ہیں۔ اور سرمایہ کاری کے اس عمل سے سرمایہ کی تشکیل ہوتی ہے، یعنی عمارات بنتی ہیں، سڑکیں، نہریں، ڈیم بنتے ہیں، کارخانے بنتے ہیں، مشینری، آلات و اوزار بنتے ہیں، تو سرمایہ کی تشکیل ہوتی ہے، جسے ہم سرمایہ اندوزی بھی کہتے ہیں۔ تو بچوں ہم پاکستان میں آج ٹاپک کریں گے پاکستان میں تشکیل سرمایہ کے مسائل کیا ہیں۔ چند ایک مسائل اس پیراگراف میں دیے گئے ہیں جو 5-6 لائنوں میں پر مشتمل ہے، 6-7 لائنوں پر۔ بچوں پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے جس کی معیشت کا زیادہ تر انحصار زرعی شعبے پر ہے، اور زرعی شعبہ پاکستان میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ زیادہ تر لوگوں کا روزگار زرعی شعبے سے وابستہ ہے۔ اس کے علاوہ صنعتی شعبے سے بھی خام مال زرعی شعبے سے ہی حاصل کیا جاتا ہے، جو کہ ابھی تک پسماندگی کا شکار ہیں۔ اس لیے لوگوں کی فی کس آمدنیاں قلیل ہیں۔ کیونکہ زرعی شعبے پر بوجھ زیادہ ہے، اس لیے آمدنی زیادہ لوگوں میں تقسیم ہوتی ہے، تو فی کس آمدنی کم رہ جاتی ہے، اس لیے بچتیں بھی کم کرتے ہیں لوگ۔ اس کے علاوہ بینکاری نظام بھی ابھی جدید خطوط پر استوار نہیں ہو سکا تھا۔ پھر پاکستان میں پڑھے لکھے لوگوں کا تناسب، خواندگی کا تناسب بھی 58% ہے، اور 32% لوگ ابھی بھی جاہل ان پڑھ ہیں۔ لہٰذا جہالت اور لا علمی کی وجہ سے لوگ زیادہ تر رقومات بینکوں میں نہیں رکھواتے، بلکہ دفینوں کی شکل میں اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، گھروں میں رکھ لیتے ہیں، زیر زمین چھپا لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ٹیکسوں کی بھرمار ہے، غیر ملکی قرضوں کا بوجھ بہت زیادہ ہے۔ برآمدات ہماری امپورٹس کی مالیت سے کم ہے، برآمدات کی مالیت ایکسپورٹ کی مالیت امپورٹس کی مالیت سے زیادہ ہے، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں برآمدات کے مقابلے میں درآمدات کی مالیت زیادہ ہے، یعنی ہم جو اشیاء باہر بیچتے ہیں اسے ہم برآمدات کہتے ہیں، اس کی مالیت کم ہے، جبکہ جو اشیاء ہم باہر سے منگواتے ہیں، بھاری مشینری منگواتے ہیں اور ضروریات زندگی کی بہت ساری اشیاء باہر سے منگواتے ہیں، ایون کہ کھانے پینے کی اشیاء بھی باہر سے منگواتے ہیں، ان کی مالیت زیادہ ہوتی ہے، ہمیں پیمنٹ زیادہ کرنی پڑتی، جس کی وجہ سے ادائیگیوں کے توازن میں خسارہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ غیر موافق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں تشکیل سرمایہ کی رفتار سست ہے۔ اب ہم دیکھیں گے پاکستان میں تشکیل سرمایہ کی سست روی کے اسباب کیا ہیں۔ تو بچوں یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے پاکستان میں تشکیل سرمایہ کی رفتار سست رہی۔ اس کی اہم وجوہات ہم بیان کرتے ہیں۔
مختصر سا اسٹڈی کر لیتے ہیں، پھر ان کو جو یہی ٹاپکس جو ہیں، یہی جو وجوہات ہیں، یہ تفصیل کے ساتھ آگے ہم پڑھیں گے بکس کے اندر۔ نمبر 1، خام قومی پیداوار، یعنی ملک کے اندر جتنے بھی لوگ مل کر اشیاء و خدمات پیدا کرتے ہیں ایک سال کے عرصے میں، اور پھر وہ اسے بیچ کر آمدنیاں حاصل کرتے ہیں، یا پاکستان کے اندر جو قومی آمدنی ہے، تمام لوگوں کی آمدنیوں کو شمار کیا جائے تو تقریباً 15% اس میں سے بچایا جاتا ہے، باقی 85% خرچ کر دیا جاتا ہے آمدنی کا حصہ۔ تو وہ 15% بچا کر سرمایہ کاری بزنس میں انویسٹ ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم یہی ترقی یافتہ ممالک میں دیکھیں تو یہ 20 سے 25%، یعنی ہر 100 روپے میں سے وہ 20 سے 25 روپے کی بچت کر کے سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ سرمایہ کاری زیادہ کرتے ہیں، بزنس زیادہ کرتے ہیں۔ پاکستان میں یہ لوگ پھر جو بچتیں کرتے ہیں اس میں سے زیادہ تر دیہی علاقوں میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ دفینوں کی شکل میں اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں، بینکوں کو مالی اداروں کے پاس جمع نہیں کرواتے، اکاؤنٹ نہیں کھلواتے، جس کی وجہ سے وہ بینک قرض داروں کو قرض نہیں دیتے، سرمایہ کاروں کو قرضے نہیں دے پاتے، تو وہ سرمایہ کاری کے کاموں میں وہ 15% بچتیں بھی نہیں لگ پاتی۔ پھر سونے اور چاندی کو زیورات کی شکل میں رکھنے کا رواج ہے، یہ پیسہ بھی انویسٹ نہیں ہو پاتا، لہٰذا پاکستان میں تشکیل سرمایہ کی رفتار سست رہتی ہے۔ پھر نمبر 4 پر سرمایہ پیداوار کی نسبت بلند ہے، یعنی زیادہ سرمایہ لگا کر زیادہ پیسہ خرچ کر کے پیداوار کم حاصل کی جاتی ہے، لاگت بھی زیادہ آتی ہے، یہ بھی تشکیل سرمایہ میں کمی کا سبب بنتی۔ پھر پاکستان میں منظم مستحکم مالی اداروں کی کمی ہے جو لوگوں کو قرضے دے بزنس کے لیے، انویسٹمنٹ کے لیے، سرمایہ کاری کے لیے۔ تو بازار زر اور بازار سرمایہ بھی غیر منظم ہے۔ منڈیوں کے نامکمل ہونے کی وجہ سے عاملین زیادہ حرکت پذیر نہیں ہوتے، یعنی منڈیوں کے اندر بھی جو ہے وہ لا قانونیت سمجھ لیں، یا پھر اجارہ داریاں ہوتی ہیں، زائد منافع خوری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے، یا پھر منڈیاں جو ہیں، منڈیوں تک مال پہنچانا بڑا مشکل ہوتا ہے دور دراز علاقوں سے، سڑکیں اتنی جدید نہیں ہیں، یعنی آمد و رفت کے ذرائع جدید نہیں ہوتے، لہٰذا عاملین بھی حرکت پذیر نہیں ہوتے، ایک جگہ دوسری جگہ، ملک کے ایک کونے دوسرے کونے، ایک شہر سے دوسرے شہر میں حرکت پذیری کی خوبی کم پائی جاتی ہے، زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم کم حرکت پذیر ہوتے ہیں۔ نمبر 8 پر ناظمانہ اور آجرانہ صلاحیتوں کی بھی کمی ہے، یعنی پروڈیوسرز جو ہیں وہ بھی تجربہ کار نہیں ہوتے، اتنے زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے۔ پھر پاکستان کے اندر جدید ٹیکنالوجی کا استعمال بھی محدود ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال اس لیے بھی محدود ہے کہ یہاں پر مزدور ان پڑھ اور جاہل ہوتے ہیں، زیادہ تر پڑھے لکھے مزدور کم ہوتے ہیں جو ٹیکنیکل ہاؤ نو رکھتے ہوں یا جدید ترین مشینری کو چلانا اور اسے بہتر طریقے سے یوز کرنا جانتے ہوں۔ پاکستان کا بنیادی تحتی ڈھانچہ انفراسٹرکچر بھی کمزور ہے، آمد و رفت کے ذرائع اور ذرائع خبر رسانی یہ بھی محدود ہیں، کمزور ہیں، جس کی وجہ سے مال کو جو ہے وہ سستی منڈیوں سے نکل کر مہنگی منڈیوں کا رخ نہیں کر پاتا۔ پھر 11ویں نمبر پر وسائل پر آبادی کا بوجھ بہت زیادہ ہے، یعنی وسائل کم ہیں، آبادی زیادہ ہے، وہی لوگ جو کم کام کر سکتے ہیں، زیادہ لوگ اس پر کام کرتے ہیں تو آمدنیاں تقسیم ہو جاتی ہیں زیادہ لوگوں میں، وہی آمدنی جو کم لوگوں کو ملنی چاہیے، وہی پیسہ جو کم لوگوں کو ملنا چاہیے وہ زیادہ لوگوں میں تقسیم ہوتا ہے، تو پر کیپٹا انکم کم ہو جاتی ہے، اس لیے مؤثر آبادی کا تناسب کم رہتا ہے، یعنی کام کرنے والے لوگوں کا تناسب بھی کم رہتا ہے، لوگ اکثر بے روزگار ہی رہتے ہیں۔ پھر پاکستان میں افراط زر پایا جاتا ہے، یعنی اشیاء مہنگی ملتی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کی قوت خرید کم ہوتی ہے، یعنی وہ کم اشیاء خریدنے کے قابل ہوتے ہیں، لہذا بچتیں کم رہتی ہیں، وہ آمدنی کا زیادہ تر حصہ ضروریات زندگی پر خرچ کر دیتے ہیں۔ ٹیکسوں کا بوجھ زیادہ، اس لیے ٹیکسوں کو ادا کرنے کے بعد باقی جو آمدنی بچتی وہ کم رہ جاتی۔
آخری 14واں پوائنٹ ہے، اثر نمائش کی وجہ سے فضول رسومات کو اپنایا جاتا ہے، دولت کا بے جا خرچ ہوتا ہے۔ اثر نمائش بیٹا ڈیمونسٹریشن ایفیکٹ ہوتا ہے، یہ لوگوں کو کی دیکھا دیکھی، دوستوں کی دیکھا دیکھی، امیر رشتہ داروں کی دیکھا دیکھی، ان جیسا طرز عمل، ان جیسی رہائش کی سہولیات، ان جیسا لباس پہناوے کی ضروریات اختیار کرنے کی کوشش کی جاتی، بے جا صرف خرچ کیا جاتا ہے۔ پھر شادی بیاہ کی رسومات کو بھی فضول رسومات پر بہت زیادہ خرچ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بچتیں کم رہ جاتی ہیں، اور بچتیں کم ہوں گی تو سرمایہ کاری کم ہوگی، جس سے تشکیل سرمایہ میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے، سرمایہ اندوزی میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو بچوں یہ کچھ پوائنٹس ہے جو پاکستان میں تشکیل سرمایہ میں کمی کا سبب بنتے ہیں۔ بچوں آج کا ٹاپک ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک کے اندر ہم پاکستان میں تشکیل سرمایہ کی رفتار کس طرح سے تیز کی جا سکتی ہے، اس کو اسٹڈی کریں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔